لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، مسلم معاشرے میں جہاں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے منکرات ہیں، فواحش ہیں، ان میں سے ایک بے راہ روی اور غلط جو رخ اختیار کر گیا ہے وہ مسلمانوں کی تقاریب یعنی شادی بیاہ وغیرہ بھی غیر مسلموں کی طرح سے فواحش و منکرات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. شادی جو انسانی ضرورت کی بنیاد پر مشروع ہوئی ہے، اس کی محفلیں فضول خرچی، ناچ گانے، مرد و عورت کے اختلاط، فوٹوگرافی، ویڈیو اور اسراف سے بھری ہوئی ہیں. یہ ایک سنت عمل کو انجام دینے کے لیے یعنی نکاح جیسی عظیم الشان سنت کو بجا لانے کے لیے کئی حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. خوشی کے اس موقع پر گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، تمام ملنے جلنے والوں کو راضی اور خوش کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. بارات کے نام پر سینکڑوں افراد کے لیے بسوں کا نظم کیا جاتا ہے، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں کہتا ہوں معزز سامعین، آپ جتنا بھی اچھا کھانا کھلائیں، جتنا بھی اچھا پہنائیں، جتنا بھی اچھا انتظام کریں، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو انہی رشتہ داروں میں، انہی ملنے جلنے والوں میں، انہی تعلق والوں میں کوئی نہ کوئی کہے گا کہ اتنا کیا تھا، اتنا اور باقی رہ گیا، اگر یہ ایک کام کر دیتا تو بہت اچھا تھا. اسی طرح آپ کو شکوے شکایتیں ملیں گی، کوئی آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کی دعوت اور بارات سے خوش نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی کمی اور نقص نکال کر ہی رہے گا. کیوں؟ ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا انجام لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. لوگ اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور اسی طرح اس کے نقائص کو دیکھتے رہتے ہیں. اور اسی طرح معزز سامعین، ولیمے کی دعوت اور جہیز کے نام پر غیر اسلامی رسم و رواج اور خرافات کو فروغ دیا جاتا ہے. چنانچہ ایک غریب و نادار شخص کے لیے بیٹیوں کی شادی بہت مشکل بن کر رہ گئی ہے. شادی ان کے اوپر ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے، پہاڑ بن کر رہ گئی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مانگنے والوں کی مانگ پوری نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح مطالبات کرنے والوں کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے وہ شادیوں سے بچیاں رکی ہوئی ہیں، غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کا وبال ان لوگوں کے سر ہے جنہوں نے شادیوں کو مہنگا کیا، اور جنہوں نے شادیوں میں فضول خرچی کی، اور جنہوں نے شادیوں میں بغیر مطالبے کے یا مطالبے کے ساتھ بہت سارا جہیز دیا، ان لوگوں کے سر ہے. ایسی شادی بیاہ یقیناً خیرات و برکات سے خالی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. جو نکاح ناجائز اور حرام کاموں کے ساتھ انجام دیا جائے گا، جن نکاحوں میں اور جن شادیوں میں اور جن تقاریب میں ناجائز کام ہوں گے، فوٹوگرافی ہوگی، ویڈیوگرافی ہوگی، اور اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال ہوں گے،
اور اس طرح کے دیگر کام ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، حرام کام ہوں گے، اللہ کی اور رضا اور خوشنودی سے وہ نکاح خالی ہوگا، تو کان کھول کر سن لیجئے معزز سامعین، پھر اس نکاح سے حاصل ہونے والی اولاد بھی غلط اثرات پیدا ہوں گے ان کے اندر، اور اسی طرح ان کی ذہانت کی نشو و نما اسی انداز سے ہوگی جس طرح نکاح کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس سے سب سے کم خرچ ہو۔ جتنی فضول خرچی ہوگی اس کے آنے والی اولاد پر بھی وہ غلط اثرات پڑیں گے۔ چنانچہ آج بہت کثرت سے والدین کی نافرمانی، بددیانتی کی وبا بچوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جگہ جگہ دیکھیے نافرمانی ہے، بددیانتی ہے، ایک وبا کی طرح ہے۔ نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اس لیے دونوں جانبیں ان کو چاہیے دلہا دلہن کی طرف سے کوئی بھی غیر اسلامی عمل اس کی روح کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اس کو منع کیا جائے، اس سے روکا جائے، اس سے باز آیا جائے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین ہم اپنے نکاح کو آسان بنائیں، اور جو یہ فواحش ہیں، منکرات ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔